اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ای میل کے ذریعے موصول ہونے والے آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں اور علماء کرام ان کے جواب دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک لمبے عرصے سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے ای میل ایڈریس یا ٹیکسٹ نمبر اور اس کی جو دیگر رابطے کی تفصیلات ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں، اس وقت بھی وہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہیں، ان کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب۔ تو آپ کی طرف سے چونکہ سوالات جو موصول ہوئے ہیں وہ الحمدللہ اس وقت کافی تعداد ہے جو ہمارے پاس آپ کی طرف سے موصول ہو چکی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان تمام سوالات کے جواب دیے جائیں، اس لیے فوری طور پر جو ہے وہ سوالات کے سلسلے کی طرف چلیں گے اور باری باری جو ہے جتنے سوالات ممکن ہوئے ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ظہیر صاحب، پہلا سوال یہ ہمیں فائز احمد صاحب منگم سے انہوں نے یہ لکھ کر بھجوایا، وہ کہتے ہیں کہ کیا نماز جمعہ کو عصر کے ساتھ جمع کر کے یا عصر کے وقت ادا کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ نماز جمعہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جمعے والے دن ظہر کی نماز کے وقت ادائیگی کا حکم دیا ہے، یعنی نماز ظہر کی بجائے نماز جمعہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، یہ ہے مسلمانوں کو حکم اس کا۔ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہمیں ملتی ہے اس کے متعلق بڑی واضح طور پہ بخاری میں بھی یہ موجود ہے، حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جمعہ اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعۃ حین تمیل الشمس، کہ جب سورج ڈھل جاتا اس وقت حضور جمعہ عموماً ادا کرتے۔ تو گویا نماز جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ظہر کے آخری وقت میں یا نماز عصر کے ساتھ جمعہ کو ادا کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، تو احادیث میں مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں یہ ذکر ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو نماز ظہر کے آخری وقت میں ادا کیا یا نماز عصر کے ساتھ ملا کے حضور نے اس کو جمع کیا ہو۔ لیکن چونکہ احادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ نماز جمعہ کا وہی وقت ہے جو نماز ظہر کا وقت ہے، تو اس سے فقہا نے یہ استنباط کیا ہے کہ چونکہ نماز ظہر کا وقت ہی نماز جمعہ کا وقت ہے، اس لیے جس وقت تک نماز ظہر ادا کی جا سکتی ہے اس وقت تک نماز جمعہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے ضرورت پڑنے پر۔ اور اس میں بعض فقہا نے اس بات کا جواز نکالا ہے کہ ظہر کے آخری وقت میں بھی نماز جمعہ کو ادا کیا جا سکتا ہے ضرورت پڑنے پر۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسی سنت، کوئی ایسا طریق احادیث میں مجھے نہیں ملا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا ہے۔ لیکن احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ نماز ظہر کا وقت ہی دراصل نماز جمعہ کا وقت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق جو میں نے جیسے عرض کر دیا کہ حضور عموماً جمعہ اس وقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ جی ٹھیک ہے ظہیر صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال جو ہے اس کا تعلق خاص طور پر یہ جو مغربی ممالک کی زندگی ہے وہاں پر جو ضرورتیں پڑتی ہیں اس سے متعلقہ ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں تو اس طرح کے حالات عام طور پر پیش نہیں آتے۔ یہ ہے گوشت یا حلال گوشت کے متعلق۔ مثلا طارق باعث صاحب کینیڈا سے انہوں نے سوال ہمیں بھجوایا۔ طارق باعث صاحب، آپ کا سوال یہ ہمارے پاس امانت تھا، کافی عرصہ اس کو ہو گیا تھا
درمیان میں چونکہ رمضان کے لائیو پروگراموں کا ایک سلسلہ چلا تھا، اس وجہ سے ہم اس کو شامل نہیں کر سکے، پر اس وقت جو ہے وہ آپ کا پروگرام میں سوال شامل ہو رہا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے، زیر صاحب کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز جو ہیں ان ملکوں میں، مغربی ممالک میں، جو ذبح کرتے ہوئے گوشت جو بھی ہو، چکن کا ہو یا دوسرا ہو، اس پر کچھ بھی نہیں پڑتے، بسم اللہ بھی نہیں اور کچھ اور بھی نہیں، تو کیا ان سٹورز سے چکن یا گوشت وغیرہ خریدنا درست ہے؟ اصل میں اس پہ اگر اس مسئلے کو ہم جب دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے بعض مسائل سامنے آتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور کے پاس لوگوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور ہمارے پاس کچھ لوگ باہر سے آتے ہیں جو گوشت اپنے ساتھ لاتے ہیں، اور اس گوشت کے متعلق یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس پہ وہ ذبح شدہ گوشت ہوتا ہے، لیکن اس کے متعلق یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس پہ ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ کوئی اس کو حرام قرار دے دیتے، یا بڑی حکمت کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ اگر ایسا گوشت جس کے متعلق نہ پتہ چلے کہ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے کہ نہیں، لیکن وہ ذبح کیا گیا ہو، انسانی ضرورت کے لیے ذبح کیا گیا ہو، تو اس پہ کھانے والا جو مسلمان ہے وہ کھاتے وقت اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لے۔ تو یہ ایک مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے حضور کی خدمت میں پیش کیا اور حضور نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ جہاں تک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کا تعلق ہے، خلفائے راشدین کے اقوال کا تعلق ہے، تو اس میں ہمیں اس قسم کے اقوال ملتے ہیں کہ عرب کے جو نصارہ، جو عیسائی غیر مسلم جو لوگ تھے، وہ ذبیحہ کا کام جو کرتے تھے، تو اگر وہ اس پہ غیر اللہ کا نام نہ لیں یا عمدن اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیں، تو پھر یعنی جان بوجھ کے وہ اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑیں یا غیر اللہ کا نام اس پہ لیں، تو ایسے گوشت کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ وہ ناجائز ہے کھانے کے لیے، کیونکہ جان بوجھ پہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا۔ لیکن اگر وہ لوگ انہیں نہیں پتہ، وہ غیر ارادی طور پہ اس پہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے یا کسی اور کا نام نہیں لیتے، تو ایسے گوشت کے کھانے میں کوئی حرج نہیں وہ سمجھتے، اور ایسے گوشت کو وہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے تابع کہ پھر کھانے والا اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لے۔ اسی طرح فقہاء اربعہ نے بھی اس پہ کافی بحثیں کی ہیں اور اس میں کافی گہرائی میں وہ گئے ہیں، لیکن اصل اس میں بات یہ ہے کہ دیکھنے والی بات جو ہمیں خلفائے احمدیت کے اقوال سے پتہ چلتا ہے، خاص طور پہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے بارے میں مختلف ہدایات عطا فرمائیں، حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے بھی چونکہ دورے کیے یورپ کے، حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے اپنے مشاہدے جو حضور نے حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھے اور حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ عمل جو دیکھا، اس کی بنا پہ حضور نے جو ارشادات فرمائے وہ بھی موجود ہیں۔ ان سے یہ خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایسا گوشت جو انسانی ضرورت کے لیے ذبح کیا گیا ہو اور صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے ذبح کیا گیا ہو، تو اگر اس پہ وہ غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا یا اس پہ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا یعنی چھوڑا نہیں گیا، تو پھر ایسے گوشت کو کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے پھر کھانے والے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس پہ بسم اللہ پڑھ لے۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس قسم کے مسائل جماعت احمدیہ کا جو ایک فقہی ادارہ ہے جس کے تحت حضرت خلیفۃ المسیح کی زیر سرپرستی، جس میں فقہی مسائل زیر بحث آتے ہیں، مجلس افتاء، اس میں بھی مسئلہ ذبیحہ کے زیر بحث آ چکا اور اس پہ اسی قسم کے فتاویٰ دیے گئے، اور جو حضرت خلیفۃ مسیح نے منظور فرمائے وہ یہی ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک لحاظ سے اضطرار کی کیفیت ہے، اور ایسی جگہ پہ اس کی اجازت ہے جہاں پہ آپ کو باقاعدہ حلال گوشت، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیے جانے والا گوشت نہیں میسر، یا اگر میسر ہے تو اس کے لیے غیر معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، غیر معمولی مشقت اس کے لیے ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر ایسی صورت مجبوری نہیں تو پھر
اس گوشت کو جو اللہ تعالیٰ کے باقاعدہ نام لے کر ذبح کیا گیا ہو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تو قطعاً منع ہے کہ کسی اور کا نام لیا تو وہ تو کسی بھی طرح سے حرام ہے۔ تو یہ ہے، میں نے اس کو بڑا اس لیے سٹیپس میں کھول کے بیان کیا ہے کہ ہماری بعض مجبوریاں ایسی جگہوں پہ ہیں، اور ایسے گوشت جو انسانی صحت کے تابع، اصولوں کے تابع ذبح کیا گیا ہو، قطع نظر اس کے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں، ایسا گوشت کھانے والے پہ پھر منحصر ہے کہ وہ ایک تو وہ بسم اللہ وہ پڑھتا ہے جو وہ کھانا شروع کرنے سے پہلے پڑھتا ہے، لیکن اس کی نیت پھر یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں گوشت اس لیے، یہ بسم اللہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ نہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام ذبح کرتے وقت لیا گیا تھا کہ نہیں۔ اور دراصل ہمارے اس فتوے کی، ہمارے اس موقف کی بنیاد سیدنا حضرت اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فتوے پہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ ہے اور بخاری میں موجود ہے کہ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ اس پہ جب تم کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ لو۔ اچھا دیر سے آگے چلیں گے، ہمارے پاس یہ سوال ہے تلمیذ احمد صاحب ہیں لندن سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد والی تلاوت کرتے ہوئے انسان کو وہ سورت یا آیات بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی نئی سورت پڑھنی چاہیے یا رکوع میں چلے جانا چاہیے؟ دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں، نماز میں قرآن کریم کا حصہ پڑھنے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کریم سے جتنا میسر آئے اسے پڑھ لو۔ اور فقہاء نے، البتہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد ہے تو اسے نماز میں کم از کم اتنی تلاوت ضرور کرنی چاہیے جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت کے مطابق کے برابر ہو، یعنی تعداد یا اس کی لینتھ جو ہے اس کی اتنی ہو، مثلا قیاس کر کے کہ کم از کم اتنی قرات، مثلا اگر وہ ایک آیت پڑھتا ہے، مثلا آیت الکرسی بعض لوگ پڑھتے ہیں تو وہ ہے تو ایک آیت، لیکن وہ سورت کوثر جو قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس سے وہ اس کا حجم اس سے زیادہ ہے، تو وہ اس سے انہوں نے کہا کہ کم از کم اتنی ہونی چاہیے، لیکن یہ شرط ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں قرآن کریم اتنا یاد ہے۔ اگر کسی کو جو نیا کو مسلمان ہوا ہے تو وہ تو چند الفاظ بھی ادا کر لے، جتنا اسے یاد ہے اتنی وہ نماز ادا کر لے گا تو اس کی تو نماز ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ قرآن کریم یہ بھی فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو بنیادی جو اسلام کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اسی سے پھر جیسے میں نے عرض کی کہ فقہاء نے استدلال جو کیا ہے، تو اگر کوئی شخص قرآن کریم جانتا ہے، اس نے ابھی اسے قرآن کریم زبانی یاد ہے کچھ حصہ، تو اس نے ابھی کسی رکعت میں کسی سورت کی تلاوت شروع ہی کی ہے یا کسی آیت کی تلاوت شروع ہی کی ہے اور شروع میں ہی وہ بھول گیا ہے اور آگے نہیں چل سکتا، تو اگر تو اس کی تلاوت اتنی ہو چکی ہے جو سورت کوثر کے برابر ہے تو فقہاء کہتے ہیں اس کے لیے کافی ہے وہ رکوع میں چلا جائے۔ لیکن اگر اتنی نہیں ہوئی اور اسے قرآن کریم کا کوئی حصہ اور یاد ہے تو پھر وہ اس کو چھوڑ کے کوئی اور قرآن کریم کا حصہ تلاوت کر کے پھر رکوع میں چلا جائے، لیکن یہ صرف ایسی صورت میں ہے کہ اگر اسے قرآن کریم کا حصہ یاد ہے، جیسے میں نے عرض کی کہ اگر اسے یاد نہیں ہے تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو اسی طرح فقرؤ ما تیسر من القرآن کے تحت جتنا اسے یاد ہے اتنا وہ پڑھ کے وہ رکوع میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور حضرت صاحب میرا خیال ہے اس سلسلے میں اگر یہ بھی بات کی جائے کہ اگر کسی کو بھول گیا ہے تو ایک دو دفعہ ٹرائی کرنے سے اگر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ بار بار بجائے اس کے کہ وہ غلط پڑھتا رہے اور پڑھنے کی کوشش کرے اور پیچھے لوگ جو کھڑے ہیں وہ بھی بیچارے جو ہیں تراویح میں اگر دیکھیں تو بعض اوقات حفاظ رک جاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا پیچھے جا کے جب دوبارہ آتے ہیں تو وہ روانی پیدا ہو جاتی ہے، فلو میں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ایک یہاں پہ یہ بھی ہو جائے کہ بہت زیادہ پیچھے جو لقمے دینے کی عادت ہوتی، مقتدی جو ہیں اگر امام ذرا بھی سانس لینے کے لیے بھی رکا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس فوراً سے اپنی وہ دے دیتے ہیں لقمہ، وہ بھی طریق نہیں، امام کو تھوڑا سا سوچنے دینا چاہیے، اس کا اختیار ہے، اس لیے وہ امام ہے اسی لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے، تو یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ جیسا اگلا سوال ہمارے پاس یہ
محسن رشید میلو صاحب ہیں پاکستان سے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک NGOs میں کام کرتا ہوں جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. وہ لوگوں کی مدد کے لیے ان کو چھوٹے قرض دیتے ہیں اور اس پر سروس چارجز کے نام پر یا اس کے لحاظ سے 16% وہ زیادہ لیتے ہیں جب واپس لیتے ہیں. تو کیا یہ درست ہے یا حرام ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ سود جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں جب سود کی بہت زیادہ بھرمار ہے اور کاروبار میں دوسرے لین دین کے معاملات میں قرض لینے میں یہاں کے ملکوں میں یورپ کے ممالک میں تو بہت زیادہ ہے، اس لیے اتنی خوبصورت اور اتنی واضح تعریف حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے. وہ میں الفاظ پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حضور کی جو یہ الفاظ ہیں یہ اخبار البدر 27 مارچ 1903 میں صفحہ 75 پہ شائع ہوئے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام سود کی یہ تعریف فرمائی. حضور فرماتے ہیں شرع میں سود کی یہ تعریف ہے کہ ایک شخص اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو روپیہ قرض دیتا ہے اور فائدہ مقرر کرتا ہے. یہ تعریف جہاں صادق آوے گی وہ سود کہلاوے گا، لیکن جس نے روپیہ لیا ہے اگر وہ وعدہ وعید تو کچھ نہیں کرتا اور اپنی طرف سے زیادہ دیتا ہے تو وہ سود سے باہر ہے. اب اس میں دو باتیں حضرت صاحب نے بڑی وضاحت سے فرما دی. ایک یہ کہ ایک شخص ہے جس کے پاس پیسہ ہے، وہ کسی کو پیسہ دیتا ہے، تو جب وہ پیسہ دیتا ہے تو وہ کوئی اس پہ اپنا زائد مقرر کر لیتا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ سروس چارجز اسے کہتے ہیں. تو یہی دراصل سروس چارجز ہی ہے کہ اپنا فائدہ 16% بہت بڑا ایک ہے، سروس چارجز بہت بڑی اماؤنٹ ہے. تو وہ سروس چارجز کے نام پہ ہو یا فائدے کے نام پہ ہو یا پروفٹ کے نام پہ ہو یا منافع کے نام پہ ہو، تو یہ سارے کے سارا دراصل سود ہی کی اقسام ہے. ایک تو یہ ہے کہ دینے والا بینک ہے، مثال کے طور پہ وہ آسان قسطوں پہ قرض دیتے ہیں. یہاں پہ لوگ مارگیج لیتے ہیں، بینک سے پیسہ لے کے دراصل وہ سود پہ ہی پیسہ لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ لے کے جب دیتے ہیں تو وہ سودی کاروبار ہے، وہ سود پہ پیسہ لے رہے ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سود لینا بھی اور سود دینا بھی دونوں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی. دوسری طرف یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کہاں پہ رکھوں. وہ بینکوں کو پیسہ دیتا ہے اور بینک اس پہ مارک اپ کے نام پہ، پروفٹ کے نام پہ، انٹرسٹ کے نام پہ کچھ زائد دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اگر وہ تو نفع اور نقصان کی شراکت کے ساتھ کسی کو دے رہے ہیں. اگر کوئی بینک یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ تم لوگ پیسہ جمع کرواؤ، ہم اس پیسے کو مختلف کاروباروں میں لگائیں گے، مختلف تجارتوں میں لگائیں گے اور ہم اس میں منافع اور نقصان دونوں میں شریک خود بھی ہوں گے، تم لوگوں کو بھی کریں گے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس پہ کوئی معین منافع مقرر نہیں ہوتا کہ ہم 16% دیں گے یا 10% دیں گے یا 12% دیں گے، ایسی کوئی شرح مقرر نہیں ہوتی. تو اس قسم اس کو کہتے ہیں مزاربت یا مشارکت. تو یہ شراکت ہے جو جائز ہے اسلام نے کر. لیکن اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ لوگ بینکوں میں پیسہ جمع کرواتے ہیں اور بینک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نقصان نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو صرف نفع دیں گے، اور اس میں مارک اپ اس کا نام رکھتے ہیں یا انٹرسٹ رکھتے ہیں یا منافع رکھتے ہیں. تو وہ اگر ایسی صورت میں صرف منافع مقرر کرتے ہیں اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نفع دیں گے، نقصان میں تو پھر یہ خالص سود ہے. اس سے بھی اسلام نے ممانعت کی. اب چوتھی صورت جس کی حضرت مسیح علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ دینے والا پیسہ لینے والا جو ہے وہ کوئی وعدہ وعید نہیں کرتا، لیکن وہ
اپنی طرف جب کسی سے اس نے قرض لیا، میں نے آپ سے قرض لیا، اور جب میں واپس کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس بندے نے اپنے پیسے مجھے دیے، اس کا جزا کہ اللہ میاں اس کو جزا تو دے، لیکن حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے طور پہ میں اگر کچھ زائد دے دیتا ہوں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جائز ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی قرض نہیں لیا، کہ ہمیشہ واپس کرتے ہوئے حضور نے ضرور کچھ زائد دیا ہے۔ تو وہ نہ اس میں لینے والے کی کوئی طمع ہوتی ہے کہ میں یہ اس لیے پیسہ دے رہا ہوں کہ مجھے کچھ زائد ملے گا، اور نہ ہی دینے والے کا کوئی ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس کو ضرور ہی دوں گا۔ اگر اس کے پاس گنجائش موجود ہے تو وہ دے دیتا ہے، اگر گنجائش نہیں ہے تو وہ نہیں دیتا، تو وہ اس پہ دونوں پہ کوئی الزام نہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح بعض حکومتی ادارے ہوتے ہیں، وہ پیسہ لیتے ہیں اور وہ کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کو لالچ نہیں دیتے کہ ہم آپ کو زائد دیں گے، اس پہ اگر وہ اپنی طرف سے کچھ زائد دیتے ہیں تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بادشاہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو وہ اپنی رعایا کو دے رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ تو یہ چاروں صورتیں بڑی کھول کے میں نے عرض کر دی ہیں، تو اس میں ہر شخص اپنی صورتحال دیکھ کے اپنے حالات دیکھ کے وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کون سی بات اس پہ لاگو ہوتی ہے اور کون سی اس کے لیے جائز ہے اور کون سی اس کے لیے ناجائز ہے۔ اور بظاہر جو ہے وہ آج کل کے دور میں، اور یہ بھی آخری زمانے کی علامتوں میں سے ایک تھا کہ سود کا کاروبار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا اور سودی معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سود جتنا مرضی، دھواں جس طرح آگ نہ بھی کسی کو پہنچے تو تھوڑا سا گزرتے دھوئیں سانس کے ذریعے دھواں اندر جانے کا امکان ہوتا ہے، تو اس قسم کی اتنی مجبوری ہو جائے گی۔ اسی لیے تو یہ جو اب چونکہ بات ہو رہی ہے مارگیج کی جو صورت ہے، اسی لیے حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک خاص طور پہ اضطرار کی صورت میں اس کی اجازت دی ہے کہ یہ ایک ایسی اضطراری کیفیت ہے کہ ایک مکان اپنی رہائش کے لیے اگر کوئی شخص بجائے اس کے کہ وہ کرائے پہ مکان لے اور ساری عمر وہ کرایہ بھی دیتا رہے اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے، تو اگر اس قسم کا وہ کر لیتا ہے بینک کے ساتھ معاہدہ کہ وہ مارگیج قرض لے کے مارگیج ایک مکان پہ لے لیتا ہے اور اس مکان میں اس کی رہائش ہوتی ہے اور اس میں وہ جو اس نے کرایہ دینا ہے وہی اس کی مارگیج کی قسط نکل جاتی ہے، تو جب اس کی مارگیج پوری ہوتی ہے تو چلیں کچھ نہ کچھ تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو جہاں تک اس اضطراری کیفیت کا تعلق ہے اس کی اجازت ہے، لیکن اس سے پھر بزنس شروع کر دینا، اور حضرت صاحب نے ہمیں حضرت امیر المومنین ہمارے موجودہ امام نے کئی دفعہ اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ بالکل ناجائز ہے کہ ہم ایک سے زیادہ مکان لے کے ایک اس کی بزنس اور اس کی تجارت شروع کر دیں، تو یہ بھی ایک طریق غلط ہے جو ناجائز ہے، اور اس سے بھی اجتناب ایک مومن کا فرض بنتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے دیر صاحب، اگلا سوال جو ہے اب ہمارے پاس تقریباً 4 منٹ ہیں تقریباً، وہ بھی یہاں مغربی معاشرے میں بالعموم، ویسے تو اب دوسری جگہوں پہ بھی ہے۔ اعجاز احمد شاہ صاحب نے یہ سوال ہمیں لکھ کے بھیجا ہے، یہ توجہ دلائی ہے ایک دوست ہیں ہمارے گراسکرو جرمنی سے، وہ کہتے ہیں کہ باقی ممالک میں بھی اور یہاں بھی اکثر اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ مل کے سالگرہ کا کیک کاٹنے اور گفٹ دینے کا رواج ہے اور اس کو درست بھی سمجھا جاتا ہے، تو اس کے متعلق وضاحت کر دیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے مغربی معاشرے کے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھیں نا، اسلام نے تو بڑی سادہ زندگی کا حکم دیا، اور 1400 سال پہلے بھی بچے پیدا ہوتے تھے، یہ نہیں ہے کہ اب بچے پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں، اور اس دور میں بھی لوگوں کے پاس بہت پیسہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کی جب وفات ہوئی تو ان کی جو ترکہ سونے میں جو چھوڑا وہ کلہاڑوں سے کاٹ کے ان کی بچوں میں اور ورثاء میں تقسیم ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بڑے غریب تھے اور وہ کیک نہیں خرید سکتے تھے، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بڑے بڑے پیارے بچے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے جتنی حضور کو محبت تھی، کوئی بیان کرے کس کو تھی اتنی اپنے بچوں سے محبت، لیکن حضرت صاحب نے تو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں ان کی سالگرہ منائی۔ ہاں، جو اسلام نے ایک خوبصورت عقیقے کا کانسیپٹ، ایک تصور دیا ہے،
اس کو جاری فرمایا اور حضور نے ان کی طرف سے عقیقہ کیا. اور دراصل اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ایک نذرانہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جانور کو ہم اس بچے کے عوض تیرے حضور پیش کرتے ہیں, اس کی زندگی سلامت رکھ, اس کی زندگی کو دراز کر, اور اس کے بدلے میں یہ ایک نذرانہ تیرے حضور پیش ہے. تو یہ چیزیں جائز ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس وقت بھی 1400 سال پہلے بھی بچے پیدا ہوتے تھے, کبھی حضور نے کوئی نہیں, صحابہ نے کوئی سالگرہ نہیں منائی. یہ ہے کہ کیک کاٹنا اور دعوت کرنا یا اس قسم کی, یہ ساری باتیں دراصل ہمارے اس مغربی معاشرے کا دباؤ ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو پھر دوسری بات, جیسا میں نے کہا کہ حضرت صحابہ کے پاس بہت پیسہ تھا, اگر یہاں پہ بھی دیکھیں اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ اس قسم کے چونچلے نہیں کرتا. یہ چونچلے کرتے ہی وہ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے لگایا جائے. لیکن تقوی اگر انسان کی مد نظر ہو, اگر وہ کام تقوی پہ اس کی زندگی گزر رہی ہو, تو جتنا مرضی پیسہ ہو وہ کبھی بھی اس میں سے وہ اس قسم کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کو اسراف نہیں کرے گا. تو جس طرح مثلا دیکھیں آپ شادیاں ہیں, لوگ حضرت صاحب 20 دفعہ بلکہ سینکڑوں دفعہ لوگوں کو خطوں میں بھی توجہ دلا چکے ہیں کہ یہ جو تم اتنے مہنگے کارڈ چھپوا لیتے ہو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. آپ بعض اوقات 20-25 پاؤنڈ کا ایک کارڈ میں نے دیکھا ہے وہ جو جا رہا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, دیکھا اس کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. صرف اطلاع ہے کہ فلاں کوئی دن یہ کسی شادی کو ہے, اس کو سنبھال کے کوئی فریم کروا کے نہیں رکھتا, اور اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوتا. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ کسی غریب بھائی کی مدد کر دی جائے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کی طرف حضرت صاحب نے, حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان خلفاء کو غیر معمولی, جہاں پہ روحانی فضیلتیں عطا کی ہوتی ہیں, دنیاوی فضیلتوں سے بھی مالا مال کیا ہوتا ہے. اور بہت اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے بھی امارت عطا کی ہوتی ہے. لیکن حضرت صاحب کی بچیوں کی شادیاں ہوئیں, ہمارے موجودہ حضرت صاحب کے بیٹے بیٹی کی شادی ایک عام سادہ کارڈ پہ وہ 2 ورقہ چھپا ہوا تھا, کچھ بھی نہیں, سادہ سا. اور وہ بھی لوگوں نے اس پہ بھی اس خط کو تو لوگوں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اور بہت سے قیمتی کارڈ جو ہیں وہ ان کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس میں چونکہ وقت آپ نے کہا تھا کم ہے, اس میں ساتھ ایک اور بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ لوگ ہماری طرف جی تحفے لے آتے ہیں, پھر ہم کیا کریں, ان کی پھر ہمیں مہمان نوازی کریں, یہ بھی دراصل ہیلے اور بہانے ہیں. ہم نے کیا یہ ہوتا ہے کہ ہیلوں بہانوں سے اپنے دوستوں عزیزوں ملنے والوں کو بتایا ہوتا ہے کہ بھائی میرے بیٹے کی اب سالگرہ فلاں تاریخ کو ہے یا یہ ہے, پھر اس دن وہ اپنے رواج کے مطابق وہ پھر گفٹ لے کے آتے ہیں کہ جو اس کی بنیاد ہے سالگرہ جہاں منائی جاتی ہے, اس کے لوازمات یہاں پر یہ بھی ہیں کہ آنے والے جو ہیں وہ تحفے لے کے آتے ہیں. پھر اسی طرح آپ بھی جب جائیں گے اسلام نے اگر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو پھر اس کی مہمان نوازی میں تو کبھی جتنی اپنی حسب استطاعت اس کی مہمان نوازی کریں, لیکن ہیلوں بہانوں سے لوگوں کو بلائیں نا کہ آج میری سالگرہ ہے یا میرے بچے کی ہے, تو یہ بھی ایک غلط طریق ہے. دراصل اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں خلفاء جس طرف بلاتے ہیں اس تعلیم پر ہمیں, دراصل وہ اسلام کی حقیقی تعلیم ہے. حضرت صاحب کے بچے نہیں, حضرت صاحب کے پوتے نواسیاں ہیں, لیکن کبھی نہیں حضور نے کوئی سالگرہ کا کانسیپٹ نہیں ہے. حضرت صاحب کو تو کوئی لکھے کہ حضور آج آپ کی سالگرہ, تو حضرت صاحب اس کو بھی پسند, اس کو بھی توجہ تربیت کرتے ہیں کہ سالگرہ کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے, تو اس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے زیر صاحب, بہت شکریہ, جزاکم اللہ احسن الجزاء. ناظرین کرام, انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.